السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عزت اور احترام کے لائق مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکنان، ذمہ داران، مختلف اسکول اور کالجز سے تشریف لانے والے میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، آج ہمیں جس فتنے کے بارے میں اس مجلس میں سننا ہے وہ ہے فتنہ گوہر شاہی۔ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے بڑی تیزی کے ساتھ دین کو بدلنے والا ایک فتنہ دندنا رہا ہے، اس کا نام ہے فتنہ گوہر شاہی۔ اس فتنے کی اہم اور ضروری باتوں کو سننے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ رکھا ہے جسے دین کہتے ہیں۔ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو۔ دنیا کے اندر ہزاروں کی تعداد میں دین موجود ہے۔ مختلف قومیں ہیں، ان کا زندگی گزارنے کا اپنا طریقہ ہے، ان کی اپنی مذہبی باتیں ہیں، ان کے اپنے مذہبی خیالات ہیں۔ مسلمانوں کا بھی ایک طریقہ ہے جو اپنے اندر ایک فکر، ایک عمل رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے زندگی گزارنے کے طریقے کو اسلام کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اسلام کے ہی طریقے کو پسند کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہے۔ اسی کو جوڑتے ہوئے ایک اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی زندگی گزارنے کے طریقوں کے لیے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر عمل کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی یہ کام کرے گا تو وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ اور اسی اسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ اسلام ایک مکمل دین کا نام ہے۔ مسلمان ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، مسلمان اور اسلام ایک فکر کا نام ہے۔
ہر چیز ہمیں اسلام کے اندر مل جائے گی۔ اسلام کی تعلیمات طے شدہ تعلیمات ہے جو قرآن پاک کی آیتوں کی شکل میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتوں کی شکل میں قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اسلام پورا کا پورا کتابوں میں محفوظ ہے۔ اسلام مسلمانوں کی زندگیوں میں محفوظ ہے۔ اسی اسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، یعنی زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہو سکتے تھے میں نے اس کو مکمل کر دیا، کوئی چیز میں نے اس میں نہیں چھوڑی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمتوں کو میں نے تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے آپ کے لیے اسلام کو دین کے طور پر اسلام سے راضی ہو گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم زندگی اسلام کی گزاریں۔ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، تو اللہ تعالیٰ کو زندگی گزارنے کے طریقوں میں سب سے پیارا، سب سے اچھا دین اللہ کو اسلام پسند ہے۔ اس اسلام کے دو حصے ہیں، ایک حصہ نظر نہیں آتا، اس کا تعلق انسان کے دماغ سے، انسان کے دل سے ہے، اور اسلام کا دوسرا بڑا حصہ انسان کے بدن سے ہے، وہ نظر آتا ہے، وہ اس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے۔ اسلام کا جو حصہ ہمیں نظر نہیں آتا اسے عقائد کہتے ہیں۔ عقائد یہ پلورل ورڈ ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس کا سنگولر آتا ہے عقیدہ۔ آپ نے سنا ہوگا عقیدہ عقیدہ، ایک موٹے لفظوں میں آپ ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں، انشاءاللہ آج پورے دن کے بیانات میں آپ کو یہ عقیدے کا لفظ بار بار سننے میں ملے گا۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں آپ اس کی گہرائی میں جائے بغیر اتنی جانکاری کے لیے آپ سن لیں عقیدہ کسے کہتے ہیں، تاکہ جب بھی عقیدے کا لفظ ہمارے سامنے آئے تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس کا یہ مطلب۔ عقیدہ کہتے ہیں ہر اس بات کو جس بات کو آدمی دین سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ ایک چھوٹی مثال میں آپ کو اپنی ہی دیتا ہوں۔ 10-12 سال پہلے ایک دبلے سے چھوٹے سے معصوم بچے سے ملاقات ہوئی، اس کے گلے میں تعویذ تھی۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا یہ تعویذ کہاں کی ہے؟ تو کہنے لگا سیلانی بابا کی درگاہ کی تعویذ ہے یہ۔ میں نے پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بچے کا خیال پوچھنے کے لیے میں نے سوال کیا، کہنے لگا کہ یہ موٹے ہونے کی تعویذ ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تعویذ سے موٹے کیسے ہوں گے؟ تو کہنے لگا کہ جو بھی دبلے لوگ سیلانی بابا کی تعویذ پہنیں گے وہ موٹے ہو جائیں گے، یہ میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا ہے۔ تو موٹے ہونے کا تصور اس کے دل و دماغ میں ماں باپ نے تعویذ کے ساتھ جوڑ دیا، یہی چیز جا کر انسان کے دل میں عقیدہ بن جاتی ہے۔ تو عقیدہ کہتے ہیں مذہبی رنگ دے کر کسی بات کو دل اور دماغ میں بٹھا لینا، یہ عقیدہ ہے۔ یہ تو اسلام کی تعلیمات میں ایک بڑا حصہ ہے جو عقائد سے ریلیٹڈ ہے، عقائد سے متعلق ہے، اور یہ چیزیں جب تک آدمی اپنی زبان نہیں کھولتا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے پریکٹیکل سے، ہمارے عمل سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری سوچ سے، ہماری تھنکنگ سے ہے، ہمارے خیالات اور ہمارے نظریات سے ہے عقیدے کا تعلق۔ چنانچہ عقائد میں لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ کچھ عقیدے ہمیں اللہ کے بارے میں سکھائے جاتے ہیں، کچھ عقیدے ہمیں پیغمبروں کے بارے میں سکھائے جاتے ہیں، کچھ عقیدے ہمیں آسمانی کتابوں کے بارے میں سکھائے جاتے ہیں، کچھ عقیدے ہمیں فرشتوں کے بارے میں سکھائے جاتے ہیں، کچھ عقیدے ہمیں جنت جہنم کے بارے میں،
آخرت کے بارے میں، حشر اور نشر کے بارے میں، اچھی اور بری تقدیر کے بارے میں سکھائے جاتے ہیں۔ تو عقائد کی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، گزشتہ 1450 سالوں میں علماء کرام نے اس کے اوپر بڑا کام کیا، اور ایک ایک چیز کو حضرات علماء کرام نے ہمارے سامنے کھول کھول کر رکھ دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے عقائد بھی وہ ہو جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہو۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب گزشتہ 1450 سالوں سے اللہ کے نبی سے صحابہ نے جو عقیدہ لیا، صحابہ سے تابعین نے جو عقیدہ لیا، تابعین سے ان کے بعد والے بزرگ تبع تابعین نے جو عقیدہ لیا، تبع تابعین سے ان کے بعد امت میں جو عقیدہ رائج ہوا، اور آج تک جس عقیدے کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہا جاتا ہے، وہی عقیدہ ہمارا محمود اور مطلوب ہے۔ یعنی وہی عقیدہ اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے اسکول اور کالج کے نوجوانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے کو ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے، اس کے علاوہ جو بھی عقیدہ ہوگا ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے رد کر دیں گے۔ اور اسلام کا دوسرا بڑا حصہ ہے اعمال کا۔ نماز ایک عمل ہے، ابھی ہم نے ادا کی، روزہ ایک عمل ہے، زکوٰۃ ایک عمل ہے، حج ایک عمل ہے، بہت ساری تفصیلات ہے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے اعمال اسلام میں بتا دیے گئے۔ ان دو چیزوں کو ملا کر آدمی مسلمان بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب سے مطالبہ کیا لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان بن کر مرو۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ صرف مسلمان بن کر جینے کا نہیں ہے، بلکہ مسلمان بن کر مرنے کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان بن کر مرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، موت کا جو وقت ہوتا ہے وہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا، موت کے وقت آدمی کے ہوش و حواس کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ ایک تو بیماریوں کا غلبہ ہوتا ہے، دوسرے جان کنی کے عالم کی جو تکلیف ہوتی ہے، جس وقت روح نکالی جاتی ہے، انسان کے عمل کے اعتبار سے فرشتہ اسی روپ میں ظاہر ہوتا ہے، آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مرحوم مرنے والوں کے آنکھ ایسے کھلے رہتے، وہ اس وجہ سے کہ جب فرشتہ آتا ہے، روح نکالتا ہے، جسم کے روئے سے روح جب نکالی جاتی ہے تو تکلیف بڑی عجیب ہوتی، اور فرشتے کو دیکھ کر آدمی حیرت سے آنکھیں اس کی کھلی کی کھلی رہ جاتی۔ یعنی انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ خطرناک وحشتناک منظر وہ ہوتا ہے، فرشتے کو دیکھ کر آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے، روح نکالی جاتی ہے تو وہ آنکھیں ویسے ہی رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ روح کے نکلنے کے فوری بعد میت کے آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ تو وہ وقت انسان کے ہوش و حواس کے کھو دینے کا ہوتا ہے، آدمی اپنے ہوش میں نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ وہ وقت بھی تمہارا مسلمان بن کر رہنا چاہیے، اس وقت بھی تمہارا اسلام باقی رہنا چاہیے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم مت مرو مگر اسلام کی حالت میں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آدمی موت کے وقت اپنے قابو میں تو نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان سے ایسی چیز کیوں مانگی جو چیز اس کے قابو میں نہیں ہے؟ جبکہ خود قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کی کیپیسٹی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ انسان پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ آدمی جو کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہی اسے کرنے کو کہتے ہیں، لیکن جب موت کے وقت آدمی اپنے آپ میں نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ اس پر کیوں ڈالا کہ اس وقت بھی تمہیں مسلمان ہونا چاہیے، تمہارا ایمان سلامت رہنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے مسئلے کو حل فرما دیا، آپ نے فرمایا کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون، جیسی زندگی گزارو گے موت کے وقت بھی ویسے ہی احوال ہوں گے تمہارے۔
زندگی میں عقائد درست ہوں گے، اعمال ہوں گے، موت کے وقت بھی عقیدہ سلامت رہے گا، عمل باقی رہے گا۔ اور اگر زندگی کے اندر عقائد بگڑ جائیں گے، اعمال بگڑ جائیں گے، تو پھر موت کے وقت آدمی بھٹکنا شروع ہوگا۔ جو آدمی جیسی زندگی گزارے گا ویسی اسے موت آئے گی۔ اب ہمارے اکابر میں بہت سارے بزرگان محترم ایسے گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حسن خاتمے کی کچھ جھلکیاں بتائی۔ مرکز نظام الدین کے بزرگ ہوا کرتے تھے حضرت مولانا اظہار الحسن تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دفعہ مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازے کی طرف دیکھی اور سلام کیا، اور کر انہوں نے کہا آئیے آپ ہی کا انتظار تھا، لیٹ گئے، روح پرواز ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ فرشتوں کو انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ سجدے کی حالت میں موت آئی انہیں۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنتیں ادا کر رہے تھے، سجدے میں گئے، موت آ گئی۔ ایک صاحب بالی ووڈ میں، فلموں میں کامیڈی لکھتے تھے، صبح سے شام تک ان کا مشغلہ نشے کا تھا۔ ان کے موت کے بعد کسی اخبار میں نے ان کی نیوز پڑھی تھی کہ انتقال کے موقع پر فریش ہو گئے تھے، بستر پر آ گئے تھے، کھانا پینا بند ہو گیا تھا، لوگ چمچے سے دودھ ڈالتے تھے۔ جب آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا وسکی، شراب کی ایک قسم کا نام ہے، بیٹے نے چمچے میں لے کر شراب کو ان کے منہ میں ڈالا، ابھی وہ حلق تک بھی نہیں اتری تھی کہ روح پرواز ہو گئی۔ آدمی جیسی زندگی گزارے گا ویسی موت آئے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زندگی اچھی گزارو، موت اچھی آئے گی۔ آج اس وقت سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے اپنے عقیدے کو باقی رکھنا، اپنے ایمان کو سلامت رکھنا، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے باطل اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے 2 چیزوں کو عام کرنے کے لیے۔ ایک دین کے سلسلے میں ہمارے ذہنوں میں شکوک اور شبہات کو، ڈاؤٹس کو پیدا کرنا، اور دوسرے نوجوانوں کو خواہشات کا دل دادا بنا دینا۔ آج 1 جنوری ہے، جو لاسٹ نائٹ گزری 31، اکثر آپ کے جو دوست تھے ہوں گے کالج کی لائن کے، اسکول کی لائن کے، انہوں نے 31 نائٹ کو اللہ کی نافرمانی میں منایا ہوگا، لیکن آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 31 نائٹ، جس رات میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے علماء کرام کا یہ نورانی، یہ روحانی والا ماحول آپ کو عطا کیا۔ آپ اپنی مرضی سے آئے یہاں پر۔ تو آدمی اپنی مرضی سے جو قدم اٹھائے گا وہی قدم اس کے دین اور دنیا پر چھاپ چھوڑے گا۔ باطل سوشل میڈیا کے ذریعے، شبہات کے ذریعے ہمارے عقیدے کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرمایا کہ باطل قیامت سے پہلے 73 روپ میں، 72 قسم کے روپ میں آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 جماعتوں میں بڑھ گئی، اور میری امت اس سے ایک جماعت یعنی 73 جماعتوں میں بٹے گی۔ اس قوم کے 73 جماعتیں بنے گی۔ پھر نبی نے فرمایا کلہم فی النار، ساری کی ساری جماعتیں جہنم میں جائے گی، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جماعت جہنم میں نہیں جائے گی، جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ 73 جماعتوں میں جو جنت میں جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی،
جو جماعت میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پر چلے گی وہی جنت میں جائے گی۔ اب نبی کے اور نبی کے صحابہ کے طریقے دو قسم کے تھے، ایک عقیدے کے اور دوسرے اعمال کے۔ سارا قرآن علم سے بھرا ہوا ہے، نبی کی ساری احادیث علم سے لبریز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت کو 6 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں۔ بعض مرتبہ آپ نے سنا ہوگا صحیح حدیث صحیح حدیث صحیح حدیث، اور صحیح حدیث کے ذیل میں بخاری شریف کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ تو بخاری شریف کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مگر اس میں 6 لاکھ حدیثیں نہیں ہیں۔ بخاری شریف کے اندر 8000 کے لگ بھگ حدیثیں، ان میں بھی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو ڈبل آ جاتی ہیں، تکرار والی حدیثیں۔ اب وہ تکرار والی حدیثوں کو اگر نکالا جائے تو 4500 کے لگ بھگ حدیثیں ہیں صرف بخاری شریف میں۔ یہ بڑے بڑے 2 موٹے موٹے والیوم ہیں اس کے، 2 جلدوں میں۔ تو سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ ان میں سے امام صاحب نے کچھ احادیث کا انتخاب کر کر بخاری شریف کو لکھا۔ تو ان 6 لاکھ حدیثوں میں کیا باتیں تھیں؟ سارا کا سارا دین تھا اس میں، جو علم کی شکل میں موجود تھا۔ اسی لیے نوجوانوں، تاریخ اسلام کے ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑی شخصیت گزری ہے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ایک جملہ ہے جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ان کا جملہ آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ وہ فرماتے تھے ان ھذا العلم دین، کہ یہ جو علم تم حاصل کر رہے ہو یہ دین ہے، تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گا۔ اب تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ دین جو تم سیکھ رہے ہو یہ اسلام کا دین ہے یا اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے۔ فرمایا امام صاحب نے ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تأخذون دینکم، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم یہ دیکھا کرو کہ تم اپنا دین کن سے لے رہے ہو۔ تو پیاروں، نوجوانوں، دین سوشل میڈیا سے لینے کی چیز نہیں ہے، اور دین ہر عالم سے لینے کی چیز بھی نہیں، کیونکہ میں اور آپ جس دور کے اندر گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں فرمایا مفتیوں کے فتنے کا دور ہوگا، قیامت کے قریب ایک دور مفتیوں کے فتنے کا بھی آئے گا۔ وہ دور کیسا ہوگا؟ نبی نے فرمایا بغیر علم افتو ضلوا واضلوا، قیامت کے قریب بعض مفتیوں کا فتنہ ایسا ہوگا جو بغیر کسی علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، امت کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج کا دور سوشل میڈیا سے دین سیکھنے کا نہیں، آج کا دور ہر مفتی سے فتویٰ پوچھنے کا نہیں۔ جو مفتیان کرام، جو علماء کرام اہل حق ہے، جن کے عقیدے سلامت ہے، جن کی باتیں معتبر ہے، جن پر اکابرین امت، علماء امت کا اعتماد ہے، ایسے ہی مفتیان کرام اور ایسے ہی علماء سے دین سیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ عقیدے کے سلسلے میں اور میرے موضوع کے سلسلے میں، اور آج دن بھر جتنی باتیں، جتنے فتنوں کے بارے میں آپ کے سامنے تعارف آئے گا، یہ بنیادی تمہیدی باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ بڑا کام آئے گا۔ اب ہم آتے ہیں آج کے ہمارے اصل موضوع کے اوپر۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک فتنہ، کئی فتنے ہیں، لیکن ان میں سے پڑوس ملک سے پیدا ہونے والا ایک فتنہ جسے فتنہ گوہر شاہی کہا جاتا ہے، بڑے آب و تاب کے ساتھ، بڑے تمطراق کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ، سوشل میڈیا کی طاقت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اس وقت وہ فتنہ دندنا رہا ہے۔ اور گزشتہ چند ہفتوں میں یہ باتیں دیکھنے میں آئی کہ اس فتنے کو آج کل جو لیڈ کرنے والا ہے، اس کمبخت کا نام ہے یونس الگوہر۔
گوہر شاہی فتنے کا وہ اس وقت لیڈر ہے، اس فتنے کو لیڈ کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس کے ویڈیوز بہت سارے دیندار لوگوں کے واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی وائرل کیے جائیں، لوگ اس کی چکنی چپٹی باتوں میں آ کر اس کے دیوانے ہو کر بس جو بھی آ رہا آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ فتنوں کے دور میں آج کل آپ علاج کے لیے ہر ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں کرتے، آپ کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ کا ایک مجھا ہوا ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ اسی کے پاس علاج کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے دور کے اندر بھی ہمیں بھی اپنا ایک فیملی مفتی، فیملی عالم رکھنا چاہیے، علماء سے ہمیں دوستی رکھنے چاہیے۔ جب کبھی بھی ایسی چیزیں آ جائے تو ہم علماء سے پہلے مشورہ لے لیں کہ مولانا مفتی صاحب میرے پاس یہ ویڈیو آیا ہے، اس کی باتیں کس حد تک درست ہے۔ جب تک وہ عالم دین، جب تک ان مفتی صاحب کی طرف سے گرین سگنل نہیں ملتا، اس وقت تک ہمیں اسے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، اور ان میں جو باتیں بتائی جاتی ہے ان باتوں کو صحیح بھی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر دین کے نام پر عجیب عجیب باتیں پھیلانے کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ سادی سیدھی باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لوگوں کو مرچ مسالہ لگی ہوئی باتیں بڑی اچھی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو دین کے بارے میں کوئی آدمی مرچ مسالہ لگا کر بات پیش کرے گا تو ہمارے لوگوں کو بات اچھی لگے گی۔ تو گوہر شاہی فتنہ پاکستان کے اندر ایک مردود 1954 کے اندر پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا ریاض احمد گوہر شاہی، اور 2001 کے اندر آج سے 22 سال پہلے وہ مر کر جہنم میں پہنچ گیا 2001 میں۔ وہ آدمی کیا تھا، اس کے خیالات کیا تھے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں اگر آپ نے سنا ہوگا تو بہت ساری چیزوں میں گوہر شاہی مرزا غلام احمد قادیانی سے موافقت رکھتا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی پرائمری فیل تھا اور گوہر شاہی میٹرک فیل تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا پیشہ سیال کوٹ کی عدالت میں کلرک تھا، چپراسی، تو وہیں پر گوہر شاہی پیشے سے ویلڈر تھا، ویلڈنگ کیا کرتا تھا۔ تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے باپ دادا بھی انگریز گورنمنٹ کے غلام تھے، اور ریاض احمد گوہر شاہی کے بھی باپ دادا انگریزوں کے وظیفہ خوار اور انگریزوں کے غلام تھے۔ دین کی جہاں تک، مذہب کی جہاں تک بات کی جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کی تحریف کی۔ تحریف کا مطلب قرآن کی آیتوں کے مطالب کو اس نے بگاڑا، مطلب کو بگاڑ کر پیش کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، گوہر شاہی نے بھی اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے انبیاء کرام کی توہین کی، گوہر شاہی نے بھی انبیاء کرام کی توہین کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ملہم من اللہ ہوں، یعنی میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ گوہر شاہی کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اب آپ گوہر شاہی کے دعووں کے بارے میں 2-3 باتیں سن لیں، پھر اس کے بعد ہم یونس الگوہر کے عقائد کے بارے میں بات کریں گے۔ گوہر شاہی اپنے آپ کو روحانی بزرگ کہتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں مامور من اللہ ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ ڈیوٹی دی گئی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو ڈیوٹی دیتے ہیں، سوالات پیغمبروں کا جو عقیدہ ہے ہمارا، وہ سارے کے سارے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے مامور من اللہ ہوا کرتے تھے، لیکن گوہر شاہی اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں مامور من اللہ ہوں۔ اور اسی طریقے سے گوہر شاہی نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مہدی کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا ایک زبردست عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے نتیجے میں، صحیح احادیث کے روشنی میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے ایک بزرگ آئیں گے
جو نبی کے خاندان سے ہوں گے، جن کا نام نبی کے نام جیسا ہوگا، محمد، اور جو نبی کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کے خاندان سے ہوں گے، جو دونوں نسبتوں سے ننیالی اور ددیالی، اپنی ماں اور اپنے باپ کی جانب سے حسنی اور حسینی ہوں گے، حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد میں، جو مدینہ منورہ کے ہوں گے، خاص علامتیں اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمائی۔ ریاض احمد گوہر شاہی نے دعویٰ کیا کہ وہ میں ہی ہوں، اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں سارے انسانوں کو نجات دلانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میں انسانوں کا نجات دہندہ ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ پر وہ اپنے بارے میں کہتا ہے، میری ظاہری تعلیم میٹرک تک ہے، میں نے باضابطہ کسی مدرسے میں دینی تعلیم حاصل نہیں کی، البتہ میں نے روحانی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے دینی تعلیم براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ اب یہ ایسا دعویٰ ہے کہ صحابہ کرام کے بعد آج تک اسلامی تاریخ میں کسی بزرگ نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، پیران پیر نے بھی نہیں کیا، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے نہیں کیا کہ ہم نے براہ راست دینی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ پھر وہ اپنے مشن کے بارے میں کہتا ہے کہ جب میں نے اپنا کام شروع کیا، لوگوں کو گمراہ کرنے والا کام، تو کہتا ہے کہ میں نے حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ، میں نہ عالم ہوں نہ مولوی ہوں، لوگ میری باتوں کو کیسے مانیں گے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ حضور نے اس سے کہا آپ جاؤ اپنا کام کرو، ہم اپنی باتوں کو منوائیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغمبروں کے پاس وحی فرشتے لے کر آتے تھے، سیدنا جبریل علیہ السلام، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس ایک ٹیچی فرشتہ، جس کا نام اس نے ٹیچی فرشتہ رکھا تھا، شیطان اس کے پاس وحی لاتا تھا۔ تو ریاض احمد گوہر شاہی کے پاس بھی یہ جو خیالات آتے تھے، اس کے پاس بھی ایک ایسا ہی قسم کا شیطان تھا جو جب بھی ریاض احمد گوہر شاہی پیشاب کرتا تو وہ کہتا کہ مجھے فرشتے کی صورت وہ پیشاب میں نظر آتی ہے، پتہ نہیں ایسا کیسا فرشتہ ہوگا۔ فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پاکیزہ مخلوق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روحانی، ایمانی، نورانی مخلوق ہے فرشتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے فرشتوں کو جو کام کرنے کے لیے دے دیا وہی وہ کرتے ہیں، کبھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن ان کا فرشتہ ان کو پیشاب میں نظر آتا تھا۔ سنو پیاروں نوجوانوں، جن کی یہ گندی گندی باتیں، کیا وہ دین کے لیے آئیڈیل بنائے جانے کے قابل ہے؟ اور سنیے ان کی کلاکاریاں۔ وہ یہ کہتا ہے ایک جگہ، ہم جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ من جانب اللہ کہتے ہیں، یعنی میری زبان پر جو بات بھی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، حالانکہ یہ صفت تو ہمارے نبی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 27واں پارے میں سورہ نجم میں ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے نبی کے پاس وحی بھیجتے ہیں، پھر نبی وہ بات لوگوں کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ لیکن گوہر شاہی کا یہ دعویٰ تھا، ریاض احمد گوہر شاہی کا، بڑے دجال کا، کہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ من جانب اللہ باتیں کہتے ہیں۔ ایک جگہ پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں گھومتا رہتا ہے، کبھی خواجہ کے روپ میں کبھی داتا کے روپ میں۔ یعنی یہ جو بھکاریاں دیکھتے ہیں نا، پھٹے پرانے کپڑے، ہفتوں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، سال گزر گئے، کبھی انہوں نے پانی نہیں نہایا، ملنگ بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گوہر شاہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ملنگوں کے روپ میں، یہ خواجاؤں کے روپ میں اور یہ داتاؤں کے روپ میں اللہ تعالیٰ دنیا میں پھرتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا حلول کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کسی کے اندر اتر جاتے ہیں اس کا عقیدہ، یہ عقیدہ غیروں کا، ہندوؤں کا تو ہو سکتا ہے لیکن یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک جگہ پر کہتا ہے، اللہ کا ولی کون؟
وہ کہتا ہے کہ ولی اس کو کہتے ہیں جس نے رب کا دیدار کیا ہو. ولی اس کو کہتے ہیں جس نے رب کا دیدار کیا ہو. اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر اتنے اولیاء کرام میں آج تک کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے رب کا دیدار کیا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ دنیا کے اندر کوئی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمارے آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں رکھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا دیدار کرنے کی طاقت رکھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ کے چہی تھے، اولو العزم جلیل القدر پیغمبر تھے. انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا، با اصرار مطالبہ کیا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے فلاں دن فلاں پہاڑ پہ آ جاؤ، میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر آپ نے میری تجلی کو دیکھ لیا تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے چشم بصیرت سے دیکھا، فوری موسیٰ علیہ السلام چیخ مار کر بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر گئے. دنیا کے اندر انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھنے کی بھی طاقت نہیں. موت کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سارے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ایک میدان میں جمع کریں گے اور اپنی ذات عالی کا دیدار کریں گے. وہ جنت میں ہوگا، وہ دنیا میں نہیں ہوگا. مگر ریاض احمد گوہر شاہی کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے ولی اس کو کہتے ہیں جس نے رب کا دیدار کیا ہو. ایک جگہ پر ریاض احمد گوہر شاہی قرآن مجید کے بارے میں کہتا ہے، قرآن کے بارے میں اس نے جو توہین کی وہ ویڈیو نکالے ذرا، آپ کو یہاں پر پروجیکٹر پر بھی بتایا جائے گا. ایک جگہ پر ریاض احمد گوہر شاہی قرآن مجید کے بارے میں توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس اللہ کا ذکر کرتے رہو. اگر تم ساری رات بھی قرآن پڑھتے رہے تب بھی تم اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. اللہ تک پہنچنا صرف ذکر کے ذریعے سے ممکن. اگر ہو تو چلا دیں. یہ آواز بھی سن لے تو کافی. اچھا ٹھیک. تو قرآن مجید کے بارے میں ریاض احمد گوہر شاہی یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس کا جو چمچہ ہے یونس الگوہر وہ یہ کہتا ہے کہ سرکار معاف کرے. سرکار کا مطلب ریاض احمد گوہر شاہی کو سرکار کہتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ سرکار معاف کرے، جتنا قرآن پڑھتے جاتا ہوں میرا دل کھٹا ہوتا جاتا ہے. اور وہ اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ صرف میرا ہی دل کھٹا ہوتا ہے یا تم لوگوں کا بھی دل کھٹا ہوتا ہے؟ سامنے والے کہتے ہیں بے شک ہمارا بھی دل کھٹا ہوتا ہے. کیسی قوم ہے یہ جن کا دل قرآن مجید پڑھنے سے کھٹا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں اس نے توہین کی. یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں جو توہین والا ویڈیو ہے وہ نکالیں، ساتھیوں کو بتائیں. پیغمبروں کے بارے میں ریاض احمد گوہر شاہی نے توہین کی. ایک جگہ پر ہمارے نبی کی توہین کرتے ہوئے ریاض احمد گوہر شاہی کہتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں پر جا کر ہمارے نبی رک گئے، آگے جانے کی ان کو ہمت نہیں ہوئی. اس کے بعد پیران پیر عبد القادر جیلانی آئے، آ کر ہمارے نبی کو عبد القادر جیلانی نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر آگے اڑا کر لے کر گئے. یہ ریاض احمد گوہر شاہی کا عقیدہ پیغمبر کے بارے میں، پیارے نبی کی توہین کے سلسلے میں. وہیں پر ریاض احمد گوہر شاہی کا یہ چمچہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے سنیں آپ لوگ، سنائیے.
کوئی اگر مائک ہو تو لگائیں وہاں پر. مفتی صاحب ادھر تشریف لائیے نا. کوئی مائک اگر ہو تو اچھا ہے عمر بھائی. نہیں ٹھیک ہے روک دیں. انشاءاللہ ہم لوگوں نے آپ کو بتانے کے لیے اس کے کچھ ویڈیوز کو شارٹ کلپس کی شکل میں رکھا تھا. انشاءاللہ یہ ویڈیوز جتنے احباب آئے ہیں ان تک یہ ویڈیوز پہنچائے جائیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے عقائد کے باب میں اللہ تعالیٰ کی توہین، پیغمبروں کی توہین کے سلسلے میں اس نے توہین کی اور کیسی کیسی گندگی اس نے پھیلائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے. وہاں پر کافروں نے ہمارے نبی پر پتھر برسائے، جس کے نتیجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے. ریاض احمد گوہر شاہی یہ کہتا ہے کہ حضور کو جب لہو لہان کیا گیا تو وہ اللہ انہیں دیکھ رہا تھا. جس طرح لوگ بھیڑوں کو آپس میں لڑواتے ہیں اسی طریقے سے اللہ نے بھی اپنے نبی کو آپس میں لڑوایا. یعنی جس طریقے سے جانوروں کو ایک آدمی آپس میں لڑواتا ہے، یہ کمبخت یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو کافروں سے آپس میں لڑوا دیا. اور یہ ریاض احمد گوہر شاہی کا چمچہ یونس الگوہر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دماغ خراب ہے، نعوذ باللہ. وہ یہ کہتا ہے، باضابطہ اس کا ویڈیو موجود ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دماغ خراب ہے، اللہ سائیکو ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ہاتھوں میں اپنے نبی کے نواسے حضرت حسین کا کربلا میں مرڈر کروایا. یہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نعوذ باللہ. اگر آپ اس کی باتوں کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کوئی بھنگ مار کر یا کوئی گانجا مار کر یا کوئی نشہ آور چیز مار کر بیٹھا ہے، جو دل میں آتا ہے کم وقت کے بکتے جاتا ہے. حیرت یہ نہیں ہے کہ وہ بک رہا ہے، بلکہ حیرت اس بات کی ہے کہ لوگ دیوانہ وار اس ذلیل کی باتوں کو سن رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں اور آگے فارورڈ کر رہے ہیں اس کو. ریاض احمد گوہر شاہی سیدنا آدم علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے، آدم علیہ السلام اپنی نفس کی شرارت کی وجہ سے اپنی وراثت یعنی جنت سے نکال کر دنیا میں پھینک دیے گئے. یہ ریاض احمد گوہر شاہی کہتا ہے. اور آدم علیہ السلام کے واقعے کو لے کر یہ یونس الگوہر جو آج بھی زندہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ آدم سے شروع کیا. یہ آدم وہ ہے جو اپنی غلطی سے جنت سے دھکے مار کر بھیج دیا گیا. یہ اس کا جملہ ہے یہ. اور وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے میں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلا پیغمبر بھیجنا تھا تو کم سے کم شریف آدمی کو تو بھیجنا تھا. جنت میں غلطی کر کر دھکے مار کر نکال دیے جانے والے آدمی کو اس نے پہلا پیغمبر بنا کر بھیجا. یہ سیدنا آدم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں. اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کی توہین کرتے ہوئے ریاض احمد گوہر شاہی کہتا ہے وہ خانہ کعبہ جس کی بنیاد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، یہ خانہ کعبہ جو دل میں بستا ہے اس کی بنیاد خود اللہ رکھتا ہے. اسی لیے اس کعبہ کو اس کعبہ سے فضیلت ہے. یعنی ریاض احمد گوہر شاہی دل کو خانہ کعبہ بنا کر جو مکہ میں خانہ کعبہ ہے اس کی توہین اس نے اس انداز میں کی. تو اس کا چیلا یونس الگوہر کیا کہتا ہے؟ یونس الگوہر یہ کہتا ہے کہ یہ جو مکہ میں خانہ کعبہ ہے اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. یہ خانہ کعبہ اصل میں یہودیوں کی زمین ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی مرے نہیں بلکہ چھپ گئے. قیامت سے پہلے ریاض احمد گوہر شاہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور آ کر یہ خانہ کعبہ کو یہودیوں کے حوالے کریں گے. خانہ کعبہ کو بچانے کا کام مسلمانوں کو دینے کا کام دجال کرے گا اور خانہ کعبہ کو یہودیوں کو دینے کا کام سرکار امام مہدی ریاض احمد گوہر شاہی کریں گے. یہ عقیدہ ہے اور یہ واہیات، یہ من گھڑت باتیں ہیں یونس الگوہر کی.
حالانکہ سارے لوگ جانتے ہیں، اللہ کے نبی کی صحیح روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ دجال خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، اس کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے مکہ کے قریب جائے گا، نکال دیا جائے گا، مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مکہ مکرمہ میں دجال کی انٹری ہونے نہیں دیں گے، مدینہ میں انٹری نہیں ہونے دیں گے، اور بیت المقدس میں دجال کی انٹری نہیں ہوگی۔ اور دجال یہ چاہے گا کہ خانہ کعبہ کو یہودیوں کے قبضے میں دیا جائے، اور حضرت سیدنا امام مہدی علیہ الرضوان جو صحیح معنی میں مہدی ہوں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے نتیجے میں دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ان کے دنیا میں آنے کے 7 سال کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ان بزرگوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قبضے میں مکہ اور بیت المقدس ہوگا۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ قیامت سے پہلے مسلمانوں کو جو لوگ مکہ دینے کی کوشش کریں گے وہ دجال ہوگا، یعنی اس نے کھلے لفظوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور برحق امام مہدی کو دجال بنا دیا، اور اپنے اس چمچے کو اس نے امام مہدی بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی توہین کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ عثمان علیہ السلام نے مہینے کے 30 دنوں کے حساب سے 30 پاروں والا قرآن جمع کیا تھا۔ یہ عوام کا قرآن ہے۔ اور میں جب پاکستان کے اندر ایک درگاہ ہے لال شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، گوہر شاہی کہتا ہے کہ میں جب لال شہباز قلندر کی درگاہ پر میں مراقبہ بیٹھتا تھا تو اس موقع پر میرے پاس فرشتہ یہ قرآن لے کر آیا جو 40 پارے والا تھا، 10 پارے ایکسٹرا تھے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 30 پارے والے قرآن مجید کے اندر یہ عام لوگوں کا قرآن ہے، اور وہ جو 40 پارے والا جو قرآن ہے، جو 10 پارے میرے اوپر نازل ہوئے، وہ خاص لوگوں کا قرآن ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 30 پارے والا قرآن زبان سے ذکر کرنے والوں کا قرآن ہے، اور وہ جو مزید جو 10 پارے ملا کر 40 پارے والا قرآن ہے، وہ ہماری جماعت جیسے لوگوں کا قرآن جو دل سے ذکر کرتے ہیں۔ اور ان کا دل کا ذکر کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے، ریاض احمد گوہر شاہی اپنے مریدین کو اور اپنے چمچوں کو یہ بات بتاتا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے دل سے اللہ کا ذکر کر لے، اس کی زندگی کے اندر کوئی عمل نہ ہو، تب بھی وہ آدمی ایسا روشن ضمیر ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کرے گا۔ اس کا دعویٰ تھا یہ کہ جو لوگ کوئی عمل نہ کرے، دین کی کسی بات پر عمل نہ کرے، کبھی نماز نہ پڑھے، کبھی روزہ نہ رکھے، کبھی زکوٰۃ نہ دے، کبھی حج نہ کرے، کبھی اسلام کے فرائض کو، واجبات کو، مستحبات کو، سنن کو، اسلام کے معمورات پر کبھی عمل نہ کرے، بس دل سے ذکر کرتا رہے گا، تو بھی آدمی کا ضمیر اتنا روشن ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرے گا۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ، کہ دنیا کے اندر کسی آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر سکے۔ دنیا میں کوئی اللہ سے بات نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے ایک ایسی ٹیم تیار کر دی۔ یونس الگوہر کا ایک ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے یونس الگوہر کہ سرکار ریاض احمد گوہر شاہی نے اللہ تعالیٰ سے ہزاروں مرتبہ بات کی، اور خود بات نہیں کی بلکہ اپنے قریبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے بات کروائی، اور پیغمبروں سے ریاض احمد گوہر شاہی نے اپنے لوگوں کی ملاقات کروائی، بلکہ یہاں تک اس نے دعویٰ کیا 29 جولائی 1997 کے اندر، 1997 کے اندر امریکہ کا ایک شہر ہے، اس شہر کے بارے میں، ڈلاس کے بارے میں اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس شہر کی ایک ہوٹل کے اندر اس کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بند کمرے میں ملاقات ہوئی، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یوں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کئی جگہ پر ہوئی، مگر ہم اس ملاقات کا کھلم کھلا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ریاض احمد گوہر شاہی کے دعوے، اور ریاض احمد گوہر شاہی کا جو چمچہ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر لندن میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے گند پھیلا رہا ہے، عقائد کی گندگی لوگوں کے درمیان میں عام کر رہا ہے، اس کے بھی عجیب و غریب دعوے، عجیب و غریب باتیں۔ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضرت محبوب العلماء والصلحاء
اور طریقے نقش بندیہ کے سرتاج اولیاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ہمارے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت کو اچھی صحت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس دور کے اندر تصوف کے میدان میں حضرت کے ہاتھوں پر تجدیدی کرامت ظاہر فرمائی۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں حضرت کے خلفاء اور پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں حضرت کے مریدین۔ الحمدللہ ہمارے ریاست تلنگانہ کے اندر حضرت کے بہت سارے خلفاء ہیں، اور خود ہمارے حضرت مفتی سید اکبر صاحب دامت برکاتہم حضرت جی کے خلیفہ حضرت سیدنا ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کا جو سلسلہ ہے، یہ سلسلے نقشبندیہ ہے۔ ہمارے بزرگوں میں جیسا آپ نے سنا ہوگا 4 امام ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام مالک، سیدنا امام احمد ابن حنبل۔ یہ چاروں ائمہ کرام انہوں نے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کیا، اور ساری روایتوں کو انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیا عمل کے لیے۔ اسی طریقے سے طریقت کے میدان کے اندر 4 بڑے بڑے ائمہ ہیں، 4 سلسلے ہیں۔ ایک سلسلہ ہے جسے قادری سلسلہ کہا جاتا ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ۔ دوسرا سلسلہ ہے جسے چشتی سلسلہ کہا جاتا ہے، سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ۔ اور تیسرا سلسلہ ہے جسے سہروردی سلسلہ کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا سلسلہ ہے سیدنا نقشبند خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ، جسے نقشبندی سلسلہ کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ ادھر متوجہ ہو، ادھر چھوڑیں۔ تو یہ 4 سلسلے ہیں طریقت کے میدان کے اندر۔ آج حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے سے جو سلسلہ چل پڑا ہے، اس سلسلے کے اندر خاموش ذکر کی تعلیم دی جاتی ہے، جسے مراقبہ کہتے ہیں۔ یعنی اپنے نگاہوں کو نیچے کر کر، اپنے سر کو نیچے ڈال کر دل کی طرف متوجہ ہو کر ہمیں یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات کی بارش میرے دل پر ہو رہی ہے، اور میرا دل شکریہ کے طور پر اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ آدمی زبان سے ذکر نہیں کرتا، بس بیٹھے بیٹھے آدمی خاموشی کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ اس وقت یہ کمبخت یونس الگوہر، یہ بڑے آب و تاب کے ساتھ اس نے طریقت کے نام پر لوگوں میں آن لائن محفلیں اس نے قائم کی، اور روزانہ ہندوستانی وقت کے مطابق مغرب کے وقت 6 بجے کے آس پاس اور رات 3:30 بجے اس کی آن لائن مجلس ہوتی۔ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر باضابطہ اس کے چینل موجود ہے، اور وہاں پر آ کر وہ طریقت کے بارے میں اپنی من گھڑت باتیں بیان کرتے رہتا ہے۔ ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ جن باتوں کے بارے میں دور دور تک طریقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک علم سے 2 لفظوں کی نسبت رکھنے کی مناسبت سے میں نے بھی ان 4 سلسلوں کے بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اگر موقع ملے تو علماء کرام کی نگرانی میں آپ بھی مطالعہ کیجئے، تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان 4 سلسلوں کے بزرگان دین نے جو باتیں نہیں بتائی، یہ کمبخت یونس الگوہر اپنی باتوں کے اندر وہ باتیں بتاتا ہے۔ اور ان کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ ان کا ذکر ہوتا ہے یا گوہر یا گوہر یا گوہر والا ذکر۔ ہمارے اکابر جو ذکر کراتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کراتے ہیں، اور ان کا ذکر ہوتا ہے یا گوہر یا گوہر یا گوہر والا۔ اور ان کا ایک ذکر ہے، اگر بھائی مائک کا انتظام ہوا کیا وہاں پر، وہ ذرا کتوں والا ذکر بتائیے تھوڑا ہمارے دوستوں کو۔ ان کا ایک ذکر کتوں کا بھی ذکر ہے، ذرا سا آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ استغفر اللہ، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ کوئی طریقت ہے، یہ کوئی پیری مریدی ہے؟ ایک 2-3 ویڈیو بتا دیں، پھر اس کے بعد 5 منٹ میں بات کو اختتامی مراحل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ جی
جی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ جو اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے ذہنی مریض ہے، نعوذ باللہ. آگے بڑھیں. سائیکو، یہ کمبخت اللہ تعالیٰ کو سائیکو کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ذہنی مریض کہہ رہا ہے. استغفر اللہ العظیم. رب الارباب والا بتائیے، رب الارباب والا. ابھی میں نے جو بتایا نا واقع کربلا جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے، اس مسئلے کو لے کر اس نے یہ کہا کہ اللہ جو ہے نعوذ باللہ ذہنی مریض ہے. یہ سنیے. جس کو دیکھا نہیں، جس کو پاٹا نہیں، جس کو جانا نہیں، اس کو تو بغیر اللہ کی مان کے بیٹھے ہو کافر ہو. سرکار بہت چاہتے ربنا کا دھونی کی وزارت تو ہم ابھی کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی ایسا بندہ بھی ڈھونڈ لینا جو اللہ کی عزت بچا کے آئے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کو دیکھا نہیں اور تم اللہ کو مان کر بیٹھے، اور گوہر شاہی کے خدا کا بھی خدا ہونے، رب کا بھی رب ہونے کی ہم ابھی وضاحت کر رہے ہیں، بول رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو آ جائے جو اللہ کی عزت بچا لے. اور آگے چل کر اسی ویڈیو میں اس نے یہ بھی کہا کہ جاؤ جا کے نبی کی قبر پر نبی سے کہو کہ محمد دین خطرے میں ہے، اٹھو، اٹھ کر اللہ کی عزت بچا لو. اسی ویڈیو میں کہا اس نے. لیکن دنیا میں کوئی ایسا بھی ڈھونڈ لو، اگر کسی روحانی کے جان میں گم ہو تو اس بہن کو نبی کے بچے روحانی کو کہو. یہ چونکہ مسجد ہے، دینی محفل ہے، وہ گالی گلوچ بھری ہوئی ہے. آگے وہ ان لوگوں کو گالی دے رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو ثابت کریں. ہم جو قرآن مجید پر، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پہلی رکعت سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالموں کا رب ہے، تمام عالموں کا رب. لائٹیں چالو کر دیں، روک دیں عمر بھائی. اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ 18,000 عالم میں اللہ تعالیٰ صرف اس عالم کے رب ہے، بقیہ 17,999 عالموں کے رب گوہر شاہی کو مانتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور گوہر شاہی کی انڈر ٹیبل ڈیلنگ ہو چکی. انڈر ٹیبل ڈیلنگ کا مطلب بند کمرے میں اللہ تعالیٰ نے اور گوہر شاہی نے یہ ڈیلنگ کر لی. کیا ڈیلنگ ہوئی؟ ڈیلنگ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ کرشمے گوہر شاہی نے دیکھ لیے، تو اللہ تعالیٰ نے گوہر شاہی کو بند کمرے میں ٹیبل پر بلا کر یہ ڈیلنگ کروائی کہ تم نے جو کچھ دیکھا اپنے حد تک رکھو، لوگوں کو مت بتاؤ. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا کیا. یہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو کیا کسی نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو دنیا کو پیدا کرتے ہوئے؟ سامنے جو چمچے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں بے شک بے شک نہیں دیکھا. تو پھر یہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مذاق اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے. یعنی جب تم نے اللہ تعالیٰ کو کائنات کو پیدا کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تو پھر تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کیوں کہتے ہو؟ تو میرے پیاروں، اب آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا ذکر ہے؟ کتوں والا ذکر. اور آپ حیرت کریں گے، یہ فتنہ اتنی جڑوں کو مضبوط کر چکا ہے
اور اس فتنے کے خلاف کام کرنے والے اس وقت ایجنسیوں کے راڈار پر ہے۔ سال 1.5 سال پہلے اٹنور، آصف آباد، بلم پلی، سرپور، کاغذ نگر کے علاقے میں اطلاع ملی ہمارے دوست مولانا اکرام صاحب صدر مجلس تحفظ ختم نبوت آرمور کو کہ اس علاقے کے اندر گوہر شاہی فتنے کی مجلسیں چل رہی ہے۔ مولانا نے مجھے فون کیا، حضرت مفتی صاحب نے کہا جائیے آپ لوگ دیکھ کر آئیے۔ تو ہم لوگ وہاں پر گئے وفد بنا کر، لوگوں سے ملاقاتیں کی، تو ایک بندہ وہاں پر ہوٹل چلانے والا، ہم نے اس کو بلایا اٹنور کے اندر، حافظ منیر صاحب صدر مجلس تحفظ ختم نبوت جینور، مولانا سلیم صاحب صدر مجلس تحفظ ختم نبوت اٹنور، بٹھا کر اس کو ہم نے سمجھایا، وہاں کے بھی اور مقامی علماء، سمجھا کر اس نوجوان کو ہم اپنے ساتھ گاڑی میں سوار کر لیے آصف آباد لے کر گئے۔ وہاں جو لوگ اس فتنے سے متاثر ہیں ان کا ہمیں پتہ مل جائے تو ہم انہیں سمجھائیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ وہ غفلت کا شکار ہے، وہ دھوکے کا شکار ہے، وہ گمراہی کا شکار ہے، وہ ان کی چکنی چپنی باتوں میں آ کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ ان کے ایمان کو بچانا ہماری ڈیوٹی ہے، علماء کی ذمہ داری۔ اتنے میں مولانا اکرام صاحب کے فون پر ایک فون آیا۔ فون کرنے والے نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ آپ کے ساتھ 3 لوگ ہم فون پر لائن پر ہیں۔ ان میں پہلا آدمی وزیر اعظم کی پرائم منسٹر آفس سے فون تھا، وہ مائنارٹی ڈپارٹمنٹ سے، اور دوسرا آدمی اس وقت کرناٹک کے چیف منسٹر تھے یدیورپا، ان کی آفس سے، کرناٹک کے سی ایم کے آفس کا جو مائنارٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کا ایک آفیسر تھا، مسلمان تھے دونوں بھی، اور تیسرا آدمی بمبئی کی ایمبیسی سے کانفرنس پر۔ تینوں نے مولانا کو گھیرنا شروع کیا بات پر۔ مولانا سے کہا میں نے کہ آپ چھوڑیے میں بات کرتا ہوں۔ پھر میں نے بات کی، 22 منٹ بات کی۔ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بیٹا تم جو کر رہے ہو نا اٹھا لیں گے تمہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس فتنے نے صرف ہمارے عقائد کو خراب نہیں کیا، باطل کا ان کو کس درجے سپورٹ ہے، حکومتی اعتبار سے مکمل لابی ان کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور یہ اتنا انڈر گراؤنڈ کام کر رہے ہیں کہ جس وقت وہ معاملہ سامنے آیا اس سے پہلے فیس بک کے اوپر ان کے بہت سارے پیج بنے ہوئے تھے، ایک ہی رات میں انہوں نے سارے پیجز کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اور ابھی حال میں بنگلور میں اس سلسلے میں اس فتنے کے خلاف میں ایک پروگرام ہوا جس میں ہماری جماعت کے، ہمارے امام، ہمارے قائد، اور اس وقت علماء دیوبند کے، جماعت دیوبند کے سرخیل محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے۔ حضرت مفتی صاحب نے وہاں پر اس فتنے کے خلاف سخت موقف کا اظہار کیا، تو اس کے بعد اس کم وقت کو اتنی مرچی لگی، وہ ویڈیو بھی بتا دیں گے یونس الگوہر کا، اس کم وقت کو اتنی مرچی لگی کہ آپ ایک دفعہ بیان کے ختم سے پہلے یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں کہ اس وقت ان کی پوری جماعت کے اندر زلزلہ برپا ہے، ان کی پوری جماعت کے اوپر اس وقت قیامت برپا ہے، اور اس وقت ان کی پوری جماعت کے اندر ایک قسم کی طغیانی سی آئی ہوئی ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین کی، علماء کرام کی، ہمارے اکابرین کی ہر شش و جانب سے حفاظت فرمائے۔ وہ سارے ملک کے اندر اس وقت ہمارے اکابر نے ایک میدان کھول رکھا، ایک محاذ کھول رکھا ہے، اور ان فتنوں کے خلاف ہمارے اکابر نے ایک کھلی جنگ کو برپا کر رکھا ہے۔ علماء کرام اس کے لیے ایک روزہ تفہیم ختم نبوت کے ورکشاپ کے نام سے نوجوانوں کو، علماء کرام کو، مسلمانوں کو، خاص طور پر کالج کے، یونیورسٹیوں کے، اسکولوں کے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو جوڑ رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں پھر بھی ہم سوشل میڈیا کے اوپر کمزور ہیں، سوشل میڈیا پر ہماری اتنی پہنچ نہیں ہے جتنی کہ ان لوگوں نے اپنی پہنچ بنا کر رکھی ہے۔ اس لیے میری آپ نوجوانوں سے گزارش ہے، جتنے نوجوان یہاں جمع، جتنے کالج کے بچے، جتنے اسکولوں کے بچے، جتنے یونیورسٹیوں کے ہمارے بھائی جمع ہیں، یہ صرف سن کر بیٹھنا نہیں ہے، اور یہ صرف ایک فتنہ ہی نہیں ہے۔ کل رات آپ نے 2 فتنوں کے بارے میں مزید سنا، اور آج رات تک آپ اور بھی بہت سارے فتنوں کے بارے میں سنیں گے۔ ایسے بھی فتنے جو اپنے سامنے احادیث کی بڑی بڑی کتابیں رکھ کر لوگوں کو الٹی سیدھی حدیثیں بتا کر گمراہ کریں گے،
اور ایسے بھی لوگ جو اپنی باتوں کو احادیث کا روپ دے کر، مذہب کا روپ دے کر، دین کا، اسلام کا جامہ پہنا کر ملمہ سازی کے ساتھ اپنی باتیں بتانے والا جاوید احمد غامدی، یا انجینئر علی مرزا، یا علاج کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والا فیاض، یا آج کے دور کا ہندوستان کا یہ دجال جس نے سب سے پہلے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، شکیل بن حنیف، اور اس کے علاوہ انکار حدیث کا فتنہ، اہل قرآن کا فتنہ، جتنے بھی فتنوں کے بارے میں ہمارے سامنے باتیں آئے گی، ایک ایک بات کو ماشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹ سے اپنے ساتھ میں کاپی پین رکھیں اور نوٹس کو تیار کریں، بعد میں علماء کرام سے رابطہ رکھیں، جن علماء کرام کی محنتوں سے، خصوصی ملاقاتوں سے آپ یہاں آئے ہیں، پروگرام کے ختم کے بعد ان علماء کرام سے آپ اپنا رابطہ رکھیں، ان سے دوستی رکھیں، پھر انشاءاللہ وہ باتیں خود بھی سیکھیں، اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو جوڑیں۔ یہاں ہمارے اکابر نے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو، آپ کی پوری ٹیم کو، مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ ضلع نظام آباد، مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ اور آندھرا کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے، اور ہمارے اس عظیم ادارے انوار المدارس، یہاں کی انتظامیہ، یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے اکابر مبارکبادی کے لائق ہے، مستحق ہے کہ انہوں نے 6-8 ہزار 10 ہزار لوگوں کا انتظام کیا کہ انہیں کھلائیں گے، رکھیں گے، قیام کے ساتھ ان کے سامنے عقائد بتائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ پورے ضلع نظام آباد میں یا عادل آباد کے یا اطراف کے اضلاع کے جو لوگ اس میں شریک ہیں، جگتیال ضلع سے، کاماریڈی ضلع سے، اور ادھر بودھن کے اطراف، ناندیڑ کے اطراف سے جتنے لوگ یہاں، ہم سارے کے سارے ملا کے 10 ہزار تو نہیں ہوتے، 5 ہزار تو نہیں ہوتے، لاکھوں کی تعداد میں جوان اطراف ہمارے صرف اس ضلع میں، اطراف ضلع میں موجود ہے۔ ابھی بھی ہمیں لاکھوں نوجوانوں تک اپنی بات کو پہنچانا ہے، ان کے عقائد کو بچانا ہے، اور علماء کرام کی رہبری میں ہمیں چلنا ہے۔ آخر میں ایک یہ چھوٹا سا ویڈیو دیکھ لیجئے، لگ گیا ویڈیو، انتظام ہوا، وہ یونس الگوہر کا، ابھی جو دکھڑا سناتے ہوئے اس نے، ہے مفتی صاحب؟ ان کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کے فون میں ہوگا، دے دیجئے آپ۔ مولانا اکرام صاحب کہاں چلے گئے؟ بس یہ ویڈیو بتا دیجئے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ناشتے کا وقفہ ہے۔ آپ کر لیجئے وہ اعلان۔ مولانا وہ اس کا جو ویڈیو ابھی آیا نا حال میں، وہ لگا کے دے دیں گے، وہ یونس الگوہر کا، ابھی وہ جو روتے ہوئے فون کیا نا، وہ بنگلور کی کانفرنس کے بعد، اس میں ڈال دیجئے گروپ میں۔ وہ گروپ میں ڈال دیجئے۔ جی وہ عمیر بھائی کو جو ہے آپ بھیج دیجئے، وہ لگا دیں گے۔ کھڑکیوں کو کھول لیجئے نا، کھڑکیوں کو کھول لیجئے۔ آپ کے پاس مائک ہے نا؟ مفتی صاحب وہ ویڈیو دیجئے، یہاں مائک میں سنا دیں گے۔ سنیے، یہاں لگا رہا ہوں۔ گوہر شریف مرحبا، تمام ساتھیوں کو السلام علیکم۔ ان لوگوں کا سلام السلام علیکم نہیں ہے، ان لوگوں کا پہلا سلام گوہر شاہی مرحبا۔ سنیے آپ۔ ہندوستان میں علماء سو کی جانب سے ہماری شدید مخالفت جاری ہے۔
میں اپنے تمام ساتھیوں سے التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مخالفت پر ذرا بھی نہ گھبرائیں. بس اس بات کا اندازہ لگا لیں آپ قرآن حدیث کی روشنی میں کہ آپ حق پر ہیں اور اس پر ڈٹ جائیں. اللہ تعالیٰ مومنوں کی آزمائش کرتا ہے، ایمان والوں کی آزمائش کرتا ہے، اور جو اس آزمائش پر ثابت قدم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو تقویت بخشتا ہے، قوت بخشتا ہے. اور جو شیطانوں کی باتوں میں آ کر کم حوصلہ ہونے کی وجہ سے ہمت ہار جاتے ہیں وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو مجھ سے رابطہ کریں، مجھ سے سوال پوچھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ رسول کی نظر میں، قرآن و حدیث کی نظر میں کیا ہم حق پر ہیں. اور جب یہ ثابت ہو جائے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے ایک موضوع. اس کا خلاصہ ابھی یہ خالی اس کی تصویر دیکھ لیجئے. پریزنٹ یہ حالت ہے اس کی. وہ ٹخلا ہے، فرعونی صورت ہے، جانوروں کے جیسی. ٹھیک ہے عمر بھائی، بس 1-2 منٹ میں خلاصہ سن لے، پھر اس کے بعد فین وغیرہ لائٹ وغیرہ چالو کر لیں. تو 1-2 منٹ میں خلاصہ سن لے. ابھی اس وقت ہمارے اس ملک میں تفہیم ختم نبوت کے عنوان سے جو ان کے عقائد باطلہ کو اسی طریقے سے پروجیکٹر پر بتا کر لوگوں کو ان کی گمراہی سے بچانے کا جو کام ہو رہا ہے، تو آپ حیرت کریں گے کہ اس کے چینل پر لاکھوں لوگ فالوور تھے، سبسکرائبر، ویوز اس کے کروڑوں کی تعداد میں. رات انہوں نے اپنے چینل کو ڈیلیٹ کر دیا. آپ حیرت کریں گے کیوں ڈیلیٹ کیا انہوں نے چینل کو. اس وجہ سے ڈیلیٹ کیا کہ ان کی گندگیاں اب علماء کے ہاتھ کو نہ لگے. جتنے ویڈیوز آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ ویڈیوز ہم نے آج سے 5-10 سال پہلے ڈاؤن لوڈ کر رکھ لی تھی، اور ہم نے بھی جہاں سے وہ ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا اب وہ پورے چینل ختم ہو گئے. اور حیرت یہ ہے، یہ سامنے ماشاءاللہ ہمارے دوست مفتی عبد القوی عمر صاحب کا چینل ہے، دا میسج میڈیا. اس وقت ماشاءاللہ اہل حق کی ترجمانی یہ چینل کر رہا ہے. ابھی گزشتہ دنوں اس چینل کے اوپر اس کا ایک ویڈیو ڈالا گیا. تو ان لوگوں کی یوٹیوب ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایسی دوستی ہے کہ انہوں نے دا میسج میڈیا کے چینل کو 6 مہینے پیچھے کر دیا. ان سے ساز باز کر جب بھی علماء ان کے خلاف کوئی بیان ڈالتے ہیں تو وہ لوگ علماء کے خلاف رپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اور ابھی آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں علماء سو کی جانب سے ہمارے خلاف بیان بازیاں کی جا رہی ہے، فلاں کیا جا رہا ہے. یعنی اس کے خلاف یہ جتنے علماء کام کر رہے ہیں وہ سارے علماء کو علماء سو کہہ رہا ہے. اور وہ اپنے ماننے والوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو لے کر چل رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، آپ نے ابھی اس کی گندگی کو، اس کی گمراہیوں کو دیکھا. اگر کوئی آدمی گمراہ ہو کر، باطل ہو کر، اپنی ایسی گندگیوں کے ساتھ اگر اس کو اتنا کانفیڈنس ہے، اتنا یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے لوگوں کو جمنا چاہیے، اگر مصیبتیں آئی تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، تو پھر جب کہ ہم بالیقین ہم لوگ حق پر ہیں اور ان کا دفاع کرنا برابر جانتے ہیں، تو ہم لوگوں کو اپنے نظریے پر، اپنے عقائد کی درستگی پر اور اپنے صحیح دین کی اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے ہم لوگوں کو کتنی قربانیاں دینا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکنان کو، ذمہ داران کو، علماء کرام کو اور آپ سبھی حضرات کو کہ آپ نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت سرمایہ نکال کر یہاں پر آئے ہیں. انشاءاللہ دن بھر اور بھی عقائد باطلہ کے بارے میں، فرقے باطلہ کے بارے میں آپ سنتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں پر مل کر بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے اور اس کی برکتیں اور اس کی فکریں اللہ تبارک و تعالی دیر تک، دور تک عام و تام فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.